देखो, اردو ذریعہ تعلیم کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کم اہم سمجھنے لگے ہیں. یہ بڑا غلط رجحان ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے اردو میڈیم اسکول جو ہے وہ کا ایک سربراہ ہوں یا اردو میڈیم اسکول جو ہے وہ سے جڑا ہوں تو اس لیے میں یہ بات کر، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بنیادی طور پر اردو میڈیم سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اردو میڈیم میں ترقی کے امکانات ہمیشہ سے موجود ہیں. اب یہ ایک اہم چیز ہے، اس میں بہت سارے طلبہ جو ہیں وہ اردو میڈیم یا اردو ذریعہ تعلیم سے حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز بنے. اس شہر نے اس کی گواہی دی ہے ہمیشہ سے. بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں پہ جو بہت مشہور پہلے سرجن ہیں وہ اردو میڈیم سے فارغ ہیں. اردو میڈیم جو پہلے سرجن ہیں اس شہر کے، آپ سبھی جانتے ہیں ان کا نام. پھر اس کے بعد میں اور جو ہے کئی ڈاکٹرز انجینئرز ہر شعبے میں مشہور وکیل، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اردو میڈیم سے پڑھے ہیں اور بڑی تعداد میں، اور الحمدللہ آج اپنے پیشے میں کامیاب ہیں. تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ اردو میڈیم کسی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے. اردو میڈیم کا ایک دوسری اہم چیز اس کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اردو کسی بھی بچے کی مادری کی بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں بہتر طریقے سے ممکن ہے. یہ گاندھی جی نے کہا ہے، بابائے قوم نے کہا کہ بھائی کسی بھی بچے کو تعلیم اگر دو تو اس کی مادری زبان میں دو تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سمجھ میں آئیں اور ان کی نشو و نما ہو اور وہ آگے جو ہے ترقی کر سکے. اب ہم جو ہے اس کو بنیادی طور پر اٹھا کے جو ہے پہلی دوسری کلاس میں جو ہے وہ دوسرے میڈیم میں انگلش میڈیم کا کریز ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر پاتا جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے، ایکسپیکٹڈ ہے. یقینی طور پہ وہ محنت کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اتنی محنت اردو میڈیم میں بھی ہو رہی ہے. بہت سارے مقابلوں کا جن کا میں نے ذکر کیا وہ اردو میڈیم میں ہوتے ہیں، بلکہ انگلش میڈیم میں وہ چیزیں جو ہیں نہیں ہو پاتی ہیں کبھی کبھی. تو یہ جو پیرنٹس ایسے ہیں جن کا رجحان اردو میڈیم کی طرف جو سے ہٹ گیا ہے ان کو واپس مڑنے کی ضرورت ہے. اب میں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا بھئی یہاں پر کم فیس میں معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے یا فیس نہیں ہوتی ہے، بہت سارے معاملات مفت میں ہوتے ہیں، حکومت خود فراہم کرتی ہے، مینجمنٹ فراہم کرتا ہے، اسکولیں فراہم کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی ایسی چیزوں کی، ایسے شعبوں کی تربیت یہاں پر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بنیاد پر بچہ جو ہے آگے بڑھتا ہے. تو ہمارے اردو میڈیم کے طلبہ آج IIT میں اور NIT میں بھی جا رہے ہیں، بھلے ان کی تعداد کم ہے لیکن جا رہے ہیں. میں JEE میں اپیئر ہونے والے کئی ایسے طلبہ کو جانتا ہوں جن کا رجحان اردو میڈیم کی مدد سے بنا ہے، کیونکہ وہ اردو سے پڑھے ہیں اور انہوں نے JEE جو ہے وہ مینس جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے یا کرنے کی کوشش میں تگ و دو میں لگے ہوئے. ہمارے ہاں سے ایک بچہ ابھی نیٹ کے لیے جو ہے رحمانی 30 میں اس کا ایک سال پہلے الحمدللہ سلیکشن ہوا، اور وہ رحمانی 30 کے حیدرآباد کے بیچ میں مفت میں جو ہے کوچنگ حاصل کر رہا ہے. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا وہ اس نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں، یہ ساری تعلیم جو ہے وہ اس اسکول میں اردو میڈیم سے ہوئی ہے. تو اردو میڈیم کے اسکول کسی معاملے میں کم نہیں ہے، اس لیے ان کو کم نہ سمجھا جائے. اور یہ پیرنٹس کا ہے معاملہ. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں، اف یو آر ناٹ اے پارٹ آف اے سولوشن دین یو آر دا پرابلم. اگر آپ کسی مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہیں تو آپ خود ایک مسئلہ ہیں. تو اب جو مسئلے سمجھ میں آتے ہیں، جو مسائل اردو میڈیم کے تعلق سے معاشرے میں سماج میں عام ہوئے ہیں، تو کیا اساتذہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کریں کہ بھئی ہمارے تعلق سے کوئی بات جو ہے ایسی عام ہو رہی ہے جو ہمارے لیے اور اردو اسکولوں کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر کام کرنے کی اساتذہ کو بھی ضرورت ہے. میں صرف والدین کے لیے نہیں بول رہا ہوں. اس معیار کو جو ڈاؤن ہوا ہے کہیں کچھ اسکولوں میں کچھ اساتذہ کی وجہ سے، تو اس کو بلند کریں، کوشش کریں اس کا معیار بڑھانے کی، اور انشاءاللہ پھر سے بہتر نتائج ملیں گے. آج بھی الحمدللہ کچھ اسکولس ایسے ہیں اس شہر میں، ممبئی تک، کوکن میں، ہر پورے مہاراشٹر میں سینکڑوں ہزاروں اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے اردو اسکولوں کا. اور ان میں کئی 100 اسکول ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر ڈسٹنکشن
کی تعداد جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ڈسٹنکشن امتیازی نمبرات سے اسٹوڈنٹس کامیاب ہوتے ہیں. 80 to 99% کے درمیان کئی سو اسٹوڈنٹ آتے ہیں. تو یہ سب اردو میڈیم کا کمال ہے، اور میرے خیال سے اردو میڈیم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید جو ہے قائم رکھنا ضروری ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا، بابا تعلیم کہا جاتا ہے ان کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری دنیا جب بچے سے مایوس ہو جاتی ہے تو صرف کرۂ زمین پر صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت نہیں ہارتے. ایک تو اس بچے کی ماں اور اس کا ایک دوسرا اچھا استاد. اب آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر والدین کا اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کا کتنا کردار ہے، کتنا اہم رول ہے کہ وہ اس جو نا امیدی پھیلی ہے معاشرے میں اردو میڈیم کے تعلق سے، اس کو بحال کرنے میں کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. بہت شکریہ. جو عام ٹیچرز آپ کے ہیں بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ عام ٹیچرز آپ کو یہ معلومات نہیں دے پا رہے ہیں، آپ لے ان سے پوچھیں، وہ بھی دے سکتے ہیں کچھ حد تک. اگر نہیں دے پاتے ہیں تو وہ جائیں اور ایسے کونسلر سے رابطہ کریں، ان کا وقت لیں، ان کے کا انتظار کریں. یہ نہیں کہ ان کو اپنا انتظار کروائیں، بلکہ انتظار کریں ان کا بیٹھ کر، کیونکہ وہ بہت ہی نایاب لوگ ہیں اس معاشرے میں جو صحیح سمت جو ہے بچوں کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شہر میں بھی ایسے کونسلرز ہیں، ان کے پاس میں جائیں، رابطہ کریں، اور ان کے مضامین اخبارات میں شائع ہوتے ہیں ریگولر، بالکل بہت ریگولر شائع ہوتے ہیں. اگر مجھ کو اجازت میں نام لے سکتا ہوں، جیسے فہیم عبدالباری مومن سر کا آرٹیکل آتا ہے، عامر انصاری سر کا جو آرٹیکل ریگولرلی روزنامہ انقلاب میں شائع ہوتا ہے ہر سنڈے کو. پھر اس کے بعد میں فیاض مومن سر ہیں، عبد المجید انصاری سر ہیں، یہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں. انتخاب انصاری سر ہیں، آپ ان سے مدد لینا. کیوں نہیں جاتے ہمارے بچے؟ میں نے ابھی کہیں پر کچھ جلسے ہوئے، اس میں دیکھا تو لڑکیوں کی تعداد ہی زیادہ تھی، جبکہ میرا ایسا خیال ہے کہ جہاں پر لڑکے ہونا چاہیے تھا، ان کے آگے بڑھنے کے راستے جو ہے وہاں طے کیے جانے تھے، وہ نہیں گئے. ہمیشہ کی طرح لڑکیاں جو تھی وہ آڈینس اس میں زیادہ جو ہے میجورٹی میں دکھائی دے رہی تھی. لڑکیوں کی ترقی سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکے کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ وہ اپنی تساہلی کی وجہ سے، اپنے انڈیفرنس کی وجہ سے رہ رہے ہیں. ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں. سر، ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں اکثر اسٹوڈنٹس کو مقابلہ جاتی امتحانات کی جانب جانے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو درکار تعلیمی ماحول اور تعلیمی وسائل ہے تو ان کی مناسب فراہمی نہیں کی جاتی ہے عام طور پر. تو اس کے لیے بچوں کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بڑا اچھا سوال ہے یہ. ہمیں اس پر بہت منظم طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. یو پی ایس سی بڑے ذہین اسٹوڈنٹس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ یو پی ایس سی کلیئر کریں اور آئی اے ایس یا آئی پی ایس افسر بنیں. اس سلسلے میں خود آئی اے ایس افسروں کی ٹیم جو ہے وہ بنی ہے اور وہ کام کرتی ہے. کئی جگہ پر جو ہے وہ اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں موٹیویشن کے. لیکن صرف موٹیویشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. آپ نے کہا ہے کہ بھئی ترغیب دی جاتی ہے، تحریک دلائی جاتی ہے بچوں کو، بالکل صحیح ہے. بہت سارے بچے جوش میں بھر جاتے ہیں لیکن اب گائیڈنس نہیں ملے گا تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو ایسا انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہائی اسکولوں میں تو یہ انتظام ممکن کم ہوتا ہے، لیکن ہائی اسکولوں میں ذہن بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ذہن بنانے کا کام اساتذہ کریں. سب سے پہلے تو بچے کی جنرل نالج، جیسا جو یو پی ایس سی کا جو ڈیزائن ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں پہلے تو تحریری امتحان ریٹن ٹیسٹ ہے، پھر اورل ہے، پھر ہیلتھ کے معاملات ہیں. تو بچہ کانشیس ہو ان معاملات کے تعلق سے کہ اس کو کئی امتحان پاس کرنا ہوگا، جب وہ جا کر جو ہے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے. تو خواب دیکھنا شروع کرے. بولتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھیں اور اس کے لیے تعبیروں کو پانے کی کوشش کریں، لیکن جاگنا ضروری ہے نا. خواب دیکھتے ہوئے سوتے رہیں گے تو کوئی خواب کی تعبیر ملنے والی نہیں ہے. تو خوابوں کی تعبیر پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جاگ جائیں اور کام شروع کریں. اور وہ کام کیا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی تربیت کریں، اس کا ذہن بنائے. جنرل نالج میں اس کا جو ہے انٹرسٹ بڑھنا چاہیے، اور بہت سارا اس کا آئی کیو بڑھنا چاہیے. یہ چھوٹے جو کلاسز ہیں وہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 10ویں کلاس میں یا 10ویں کلاس کے بعد جب جس اسٹیج پر، وہاں پر انسٹیٹیوشنل لیول پر، مینجمنٹ لیول پر کچھ ایسے اسٹیپس لیے جانے چاہیے کہ ان ایسے بچوں کو چن کر
پورے شہر کے، ان کے لیے کوئی NGO یا کوئی جو ہے سوسائٹی وہ اس طریقے کا کام شروع کرے کہ ان کی کوچنگ ہو کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھنے کے بعد میں یہ UPSC جیسے مشکل امتحانات کو کلیئر کر سکتے ہیں، کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ہوگی، اور وہ جب گریجویشن کے دوران ہوں گے تو ان کا ذہن بنا ہوا ہوگا اور پھر ہوگا. پھر اس کے علاوہ ان کا ایک گائیڈنس اس سلسلے میں بھی ہو کہ جو صرف گریجویشن کے بعد میں بہت سارے کورس آج کل ادارے ہیں جیسے ہمدرد ہیں یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں یا پھر حج ہاؤس میں جو کورسز کوچنگ چل رہی ہے UPSC کے لیے، تو یہ سارے جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، تو ان تک کیسے رسائی ہو. ان کے کمپیٹیٹیو جو ہے وہ انٹرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے کوچنگ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے باقاعدہ انٹرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جانا وہاں تک پہنچنا بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو انٹرسٹ بنائے جائیں کہ دیکھو بیٹا آپ کو جو ہے وہ پوری جو ہے وہ رہنمائی ملے گی، لیکن اس کے لیے آج مزاج بناؤ، معلومات لو، اپنی جو ہے وہ زبان دانی کو مضبوط کرو. یعنی اردو سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے اب وہ کوالیفائی کرنا شروع کر دیا UPSC، جو ایک بڑی امید کی اور حوصلے کی بات ہے. تو سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم الرحمان صاحب جو تھے، جب انہوں نے UPSC کے لیے کوالیفائی کیا، وہ BUMS ڈاکٹر تھے اور اردو سے پڑھے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ دینی اور اردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے UPSC کلیئر کر لیا. آج بڑے عہدے پر الحمدللہ فائز ہیں. یہ لوگ جو ہیں حوصلہ ہے، یہ مشعل ہے ہمارے لیے روشنی کی، اور ان کی روشنی میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں. بڑھنا، حوصلہ کرنا اور کچھ کوششیں کرنا شرط ہے. اور یہ جو مشروط جو ہماری جو کوششیں ہیں جب ہوں گی، آگے بڑھیں گی انشاءاللہ، تو کامیاب ضرور ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف خواب دیکھیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کریں اور اساتذہ ذہن بنانے کا کام کریں اور اس کے لیے رہنمائی کریں. بچوں اگر کوئی ایک بچہ انہوں نے ریکگنائز کر لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ بچہ ہے جو جا سکتا ہے، تو اس کے ذہن کو پختہ کرتے ہوئے، سوچ کو بناتے ہوئے اس کی بھرپور رہنمائی کریں. ایسے اداروں سے ملا ہے جہاں پر مدد ملتی ہے، جہاں پر ان کے لیے رہنمائی ملتی ہے. ایسے کونسلر سے ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کروانے میں ان کی رہنمائی کریں. یہ سب چیزیں جتنی زیادہ انشاءاللہ ہوگی اس کے نتائج بہتر ملیں گے. ابھی یہ کام بہت سے اداروں میں جاری ہے الحمدللہ، اور اس کے حوصلہ افزا نتائج انشاءاللہ مستقبل میں ملنے والے. کچھ اردو میڈیم اسکول اس سلسلے میں اور ان کے انتظامیہ نے جو منظم کوششیں کی ہے، تو بچے باقاعدہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایپٹیٹیوڈ اگر ان کا جو بن جائے گا یہاں سے، تو یہ مستقبل میں اس کے بہترین اور مثبت نتائج جو ہے سامنے آنے والے ہیں. ایسی امید اور ایسا حوصلہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور میری بے شمار نیک خواہشات ایسے تمام اداروں کے لیے جنہوں نے ہر اس میں رہنمائی کی ہے. ووکیشنل کونسلنگ کا جو معاملہ ہے، اس میں اگر ہمارے ان ووکیشنل کونسلرز کو ہٹا دیا جائے، ان ٹیچرز کے کام کو ہٹا دیا جائے، تو پھر کچھ نہیں بچتا ہے. تو اس لیے آج ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان تک پہنچے. اور یہ جو UPSC کا جو معاملہ جو ہم نے جو ڈسکس کیا ہے، یہ بھی جو ہے ان سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے ہمارے کونسلر سے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ایک نہایت ہی پرمغز اور فروٹفل گفتگو کی. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اور ہمارے طلبہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ سیشن میں آپ کے سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے.